جوانوں ماؤں بہنوں، اللہ رب ذوالجلال کی بڑائی اور کبریائی کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ آج کے خطبے کا جو موضوع ہے وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق و معاملات پر بھی نظر رکھیں۔ عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق و معاملات پر بھی نظر رکھیں۔ جب ہم اور آپ اپنے ماحول، اپنے سماج، اپنے ارد گرد رہنے والے مسلمانوں پر نظر ڈالتے ہیں، معائنہ اور مشاہدہ کرتے ہیں، تو ہم کو اور آپ کو بڑا افراط و تفریط نظر آتا ہے۔ کچھ لوگ معاملات میں بڑے اچھے نظر آتے ہیں، تو عبادات میں اتنی کوتاہی ہے کہ نمازوں کی پابندیاں ہی نہیں ہیں۔ کچھ لوگ اتنی عبادت کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، فرض روزے کے ساتھ ساتھ نفلی روزہ بھی رکھتے ہیں، اور حج کرنے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، سارے اعمال انجام دیتے ہیں، لیکن جب معاملات پر نظر ڈالتے ہیں، ہائے، زبان پہ گالی، جس مکان میں رہائش اس پر قبضہ، جس دکان میں بیٹھ کر کام کر رہا ہے اس پر قبضہ، کسی نے بہن کا مکان قبضہ جما کر کے اپنا بنا لیا، کوئی آپ کو ایسا مل جائے گا بھائی کا حق مار کر کے حج کرنے کے لیے چلا گیا۔ کچھ لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جنہوں نے حق مارا کسی کا، کاروبار شروع کیا اور کاروبار کرتے کرتے بڑی اونچی ترقیاں کرتے چلے گئے اور ترقیوں کے منازل طے کرتے چلے گئے۔ میرے بھائی، آپ غور جب کریں گے تو بڑا افراط و تفریط نظر آئے گا آپ کو۔ ساس بڑی نماز کی پابند ہے، لیکن بہو کے ساتھ ایسا ویوہار ہے کہ جائے تو کہاں جائے، بتلائے تو کس کو بتلائے۔ بہو کہیں آپ کو ایسا ملے گا، بہو نماز کی پابندیاں کرنے والی ہے، لیکن ساس کے ساتھ ایسا ویوہار ہے کہ زندگی اجیرن کیے ہوئے ہے۔ آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو نمازوں کی پابندیاں کرتے ہیں، لیکن ان کا اپنے لڑکے سے ان کا نہیں جم رہا ہے، بڑا تضاد ہے، بڑا اختلاف، بڑا انتشار ہے گھر کے اندر۔ اسی طریقے سے لڑکے کی بڑی عزت ہے مارکیٹ میں، سماج میں بڑا وقار بنائے ہوئے ہے، بڑی حیثیت اس کی ہے، اور دیندار لوگ سمجھتے ہیں، لیکن والدین، رشتہ دار، اعزاء اقارب، ان کی عزت، ناموس، ان کے حقوق معاملات کی کوئی پرواہ نہیں، تو بڑا افراط و تفریط ہے۔ اس لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا، اور شاید کل کسی نے کہا تھا کہ آپ کچھ بتلا دیجئے اس طرح سے، تو میرا معاملہ ہی ایسے ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے دوائی میں وہی دیتا ہوں۔ آپ کو بخار ہے، کسی اور چیز کا انجیکشن لگاؤ ڈس بیلنس ہو جائے گا، تو جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے باتیں وہی بتلائیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا، پہلی بار آج کہیں ایسا کمینہ دیکھا، بھائی کا حق مار کے جس نے مدینہ دیکھا۔ آپ سمجھ گئے، کتنے لوگ ایسے ہڑپ کر گئے، حج کرنے کے لیے چلے گئے، سوچا ہی نہیں مار کے جا رہا ہوں تو حج مانا جائے گا نہیں مانا جائے گا۔ یہ صدقہ اور خیرات جو کر رہا ہوں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاکیزہ چیزوں کو ہی پسند فرماتا ہے، جو کر رہا ہوں یہ قبول ہوگا کہ نہیں قبول ہوگا، آدمی نظر نہیں ڈالتا۔ چلیے اب آپ ایک طرف سے دیکھتے چلیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے میں، دیکھیے میٹیریل بہت ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں، اور موضوع بڑا کشادہ اور بڑا وسیع، لیکن کچھ باتیں میں آپ کو اس خطبے کے اندر پیش کر رہا ہوں، آپ غور سنیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ متفق علیہ روایت ہے، ان رجلا
سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین خیر. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای المسلمین خیر، مسلمانوں میں کون سا مسلمان سب سے بہتر ہے؟ ہم بھی مسلمان، آپ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان، جو کلمہ پڑھ لیا سارے مسلمان ہو گئے، تو کون سا مسلمان بہتر ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ مسلمان سب سے بہتر ہے کہ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، وہ مسلمان سب سے بہتر ہے۔ اب آپ تصور کیجیے کہ ہماری زبان سے ہمارا پڑوسی محفوظ ہے یا نہیں، ہمارے ہاتھوں سے ہمارے والدین محفوظ ہیں یا نہیں ہیں، ہماری شرارتوں سے ہمارے رشتہ دار خوش ہیں یا ناخوش ہیں، ہمارے زبان و بیان سے ہمارے قریبی یا ہم سے دور رہنے والے خوش ہیں یا ناخوش ہیں، ہم نے انہیں تکلیف پہنچایا یا ہم نے انہیں سکون دیا ہے، ہم نے انہیں گالیاں دی ہیں یا ہم نے انہیں دعائیں دی ہیں، ہم نے ان کا حق حقوق مارا ہے یا ان کے حق حقوق کی ادائیگی ہم نے کی ہے، یہ تو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ سب سے بہتر مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ رہے۔ اور مسند احمد کی روایت میں بار بار آپ کو یاد دلاتا ہوں، المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ پوری کائنات کے لوگ اس کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں۔ ایسا نہیں کہ مسلمان ہے تو آپ اس کو گالی نہیں دیں گے، مسلمان ہے تو آپ اس کی بےایمانی نہیں کریں گے، مسلمان ہے تو اس کے آپ حقوق و معاملات کے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے حقوق و معاملات کے معاملے میں۔ لیکن غیر مسلم ہے تو اس کو لوٹ لو، غیر مسلم ہے تو اس پر وہ اس کا قبضہ جما لو، ایسا نہیں ہے۔ پوری کائنات کے لوگ آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ سے محفوظ رہیں، پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے۔ دوسری حدیث دیکھیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و عرضہ و مالہ، تمام مسلمانوں کا تمام مسلمانوں پر حرام ہے اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو۔ یہ بہت پہلے میں اس حدیث کو دوسرے موضوع پر بتایا ہوں۔ کیا چیز؟ اس کا خون، یعنی آپ کسی مسلمان کا قتل ناحق نہیں کر سکتے، وَيَرْزُهُ، اس کی عزت بھی حرام ہے، اس کی عزت لوٹنا حرام ہے۔ آپ بغیر کسی وجہ کے کسی بھی شخص یا شخصیت کو مجروح نہیں کر سکتے ہیں، اسلامی ضرورت نہیں ہے، چونکہ آپ سے اس کی نفرت ہے اس لیے آپ اس کی برائی کریں گے، وہ آپ کی موافق نہیں اس لیے آپ اس کی برائی کریں گے، آپ کی کہی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرتا اس لیے آپ اس کی برائی کریں گے، آپ سے کبھی اختلاف اور جھگڑا ہو گیا تھا اس لیے آپ اس کی قبر کھودیں گے، نہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، دمہ و عرضہ و مالہ، اس کا خون، اس کی عزت اور اس کا مال۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہے کبھی ہمارا بےایمانی کر لیا تھا، ہمیں موقع ہاتھ لگا لا اس کی بےایمانی کر لی، اس سے بھی جناب محمد رسول اللہ نے منع فرمایا کہ آپ کو بےایمانی کا جواب بےایمانی اسلام میں نہیں ہے، گالی کا جواب گالی اسلام میں نہیں ہے، برائی کا جواب برائی اسلام میں نہیں ہے۔ اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جناب محمد رسول اللہ کا فرمان بھی بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی بھی شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی دنیا عزت کرے، تو آپ کیوں کسی کو ذلیل کر رہے ہو بھائی؟ ہر شخص چاہتا ہے، کون شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی آل اولاد خوشحال نہ رہے، تو آپ کی کسی کو بدحال دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اچھی زندگی وہ گزارے، بہترین مکان میں رہے، تو آپ دوسرے کو دیکھ کر کے کیوں کڑ رہے ہو، چڑ رہے ہو؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ بہترین پوشاک زیب تن کرے، اچھا لباس، اگر کوئی دوسرا پہن رہا ہے تو اس پر کیوں اتنی کڑی نظر ہوئی ہے؟
اور نظر تو اس حد تک پڑتی ہے، اس حد تک لوگوں کی نظر ہوتی ہے کہ پڑوسی کے کھانے پینے رہنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے ساری چیزوں پر نظر ہوتی ہے، تمام تر چیزوں پر نظر ہوتی ہے۔ بھیا کس نے کہا ہے؟ کون شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا اسے ذلیل کرے؟ جب آپ ذلیل ہونا نہیں چاہتے تو آپ ذلیل کر کیوں رہے ہو؟ کون شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی گالی دے؟ جب آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی گالی دے تو آپ دے کیوں رہے ہو؟ کون شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی کو مال دے اور اس کا نہ دے؟ تو بھیا اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ نے کسی کو دیا وہ آپ کو دے دے، تو اگر آپ نے کسی کا لیا تو آپ کیوں نہیں دے رہے ہو؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا فرمائے گئے تھے، الفاظ کم معنی کشادہ۔ تم میں سے کوئی بھی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے لیے جو پسند کر رہا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ تو یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اس چیز کی بڑی ضرورت ہے، ہم تمام لوگوں کے ذہن و دماغ میں بڑی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے جناب محمد رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا مریض تو فلم تعودنی، کیا فرمائے گا؟ میں بیمار تھا تو تم نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تو رب العالمین ہے، تو کہاں سے بیمار ہو گیا؟ غور کیجیے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو قیامت کے دن پکڑے گا، امیر ہے مالدار ہے پیسے ہیں ساری چیزیں ہیں صحت ہے تندرستی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مال و دولت سے نوازا ہے، پکڑے گا مریض تو فلم تعودنی، الفاظ پر آپ غور کیجیے، میں بیمار تھا، مریض تو میں بیمار تھا، فلم تعودنی تو میری تم نے عیادت نہیں کی، بیمار پرسی نہیں کی۔ بندہ کہے گا یا اللہ میں تیری عیادت کیسے کرتا، تو رب العالمین ہے، تو کہاں سے بیمار تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ فلاں کونے میں فلاں محلے میں فلاں علاقے میں فلاں کالونی میں آپ کا رشتہ دار تھا، سگا رشتہ دار تھا، آپ کا سگا بھائی تھا، آپ کی سگی بہن تھی، آپ کے چچا تھے، آپ کے پھوپھا تھے، آپ کے خالو تھے، آپ کے خود والد محترم تھے، ان کی عیادت کرنے کے لیے تو نہیں گیا تھا، بیمار تھے، طبیعت خراب تھی، ہاسپٹل میں تھے، جب تک خوشحال تھے خوب فائدہ اٹھایا، تندرستی تھی خوب فائدہ اٹھایا، لیکن آج حالات ابتر ہو گئے تو ہاسپٹل میں حال چال بھی لینے کے لیے نہیں جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو پکڑ کر پوچھے گا مریض تو فلم تعودنی، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ جہاں کوئی شخص ہمارے رشتہ داروں میں غیر رشتہ داروں میں اپنا ہو پرایا ہو کوئی بھی شخص ہو، جب ہم اس پر غور کریں گے تو ہمارے اور آپ کے قدوہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جناب محمد رسول اللہ کی پوری زندگی تمہارے لیے نمونہ آئیڈیل ہے، وہ پیغمبر، وہ نبی، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر اور لیڈر، وہ مسلمانوں کی خبر گیری کرنے کے لیے تو جایا ہی کرتے تھے، مسلمانوں کی تیمارداری بیمار پرسی مزاج پرسی کے لیے جایا کرتے تھے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی خبر گیری کے لیے بھی جایا کرتے تھے، غیر مسلموں کی طبیعت خراب ہو جاتی تب بھی اللہ کے رسول آپ حال چال لینے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اور ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ جہاں فائدہ جڑا ہوگا وہیں جائیں گے، جہاں فائدہ نہیں جڑا ہے تو آپ حال چال لینے کے لیے نہیں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے پوچھے گا میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تھا، پھر بندہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تو رب العالمین ہے، پوری کائنات کو تو کھلانے والا ہے، تو کہاں سے بھوکا تھا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، وہاں جاتا اس کو کھلاتا تو مجھے تو وہاں پاتا۔ حقوق و معاملات آپ غور کیجیے، آپ تصور کیجیے، صرف یہ نمازوں کے نشانات پڑ جانے سے معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے، وضو کر لینے، نماز پڑھ لینے، حج کر لینے، صدقہ خیرات کر لینے، جا کر کے عمرہ کر لینے اور مسجد بنا لینے، مدرسے میں چندہ دے لینے سے صرف کام کرنے ہونے والا بننے والا نہیں ہے، معاملات بڑے کٹھن ہیں، اور اکثر و بیشتر لوگوں کا جو معاملہ ڈوبے گا نا، جو ڈوبیں گے وہ معاملات کی وجہ سے ڈوب جائیں گے۔ اکثر و بیشتر لوگ صرف اور صرف جو ہے
اپنے معاملات کی وجہ سے جا کر کے ڈوب جائیں گے۔ الفم والفرج، جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے کہ شرمگاہ اور زبان کی وجہ سے اکثر و بیشتر لوگوں کو ہم نے جہنم میں دیکھا۔ تو معاملات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے کہے گا، اللہ میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا تھا۔ پھر بندہ وہی کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو رب العالمین ہے، تو کیسے پیاسا تھا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ جو یہ زمین پر اس کو پیاس کی تڑپ تھی، پیاسا تھا، لیکن تم نے اس کو پانی نہیں پلایا تھا، اگر تو وہاں جاتا اس کو پانی پلاتا تو وہاں مجھے پاتا۔ تو کیا پتا چلا کہ میرے احباب، بزرگوں، جوانوں، ماؤں بہنوں، اس طرح کے لوگوں کی ہمیں خبر گیری کرنی چاہیے دیکھ دیکھ کر کے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص بیوہ یتیم کی پرورش کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یتیم کی پرورش جیسے تیسے میں کر لوں، یہ بیوہ ہے، اس کی خبر گیری کر لو، اس کو کچھ اخراجات کی ضرورت ہے دے دوں، تو جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، کوشش کرنے والا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، بیوہ اور مسکین کی خبر گیری کرنے والا، ان کے لیے کوشش کرنے والا، جیسے بھی کوشش آپ کے پاس ہے نہیں آپ دلوا دیں، پریشان حال کوئی مسکین ہے، تونگر ہے، ضرورت نہیں پوری ہو رہی، آپ کسی کو دلوا دیں، کوشش کرنے والا، خود دینے والا، دوسروں سے دلوانے والا، کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا رات میں تہجد پڑھنے والے اور دن میں روزہ رکھنے کے والے کی طرح سے ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو میرے بھائی، ہم کو اور آپ کو حقوق و معاملات کی دنیا میں آگے بڑھ کر کے کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اور آپ صرف 2-4 نماز پڑھ لیتے ہیں اور پیشانے پہ نشان پڑ گیا، پیر پہ نشان پڑ گیا، ہم وضو کر رہے ہیں، ہاتھ واتھ چمک رہے ہیں، اسی میں ہم مگن ہیں۔ میرے بھائی، اسی پر بس نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے، پیارے رسول کا فرمان ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ بخاری کی روایت ہے۔ یہ بھی عبداللہ ابن عمر اس کی حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند کہتے ہیں کہ پیارے رسول کا فرمان ہے، تم میں سے ہر شخص نگراں ہے اور اپنے ماتحتوں کے تعلق سے اس سے سوال کیا جائے گا۔ میں بھی نگراں ہوں اپنے گھر والوں کا، میں نگراں ہوں جن کی اخراجات میرے ذمہ ہیں، میں نگراں ہوں آپ اپنے مقتدیوں کا، ہمارے مقتدیوں میں سے اگر کوئی کچھ غلط کر رہا ہے اور میں دیکھ کر کے نہ بتلاؤں تو میرے مجھ سے مواخذہ ہوگا۔ اگر کوئی کسی سنستھا کا ذمہ دار ہے، مسجد اور مدرسے کا ذمہ دار ہے، کسی تنظیم اور جمعیت کا ذمہ دار ہے، تو وہ نگراں ہے جو اس کے ماتحت میں کام کرنے والے لوگ ہیں۔ کسی کارخانے اور کمپنی میں کام کرنے والے تو آپ اپنے ماتحتوں کے نگراں ہیں۔ حالانکہ جناب محمد رسول اللہ نے ایک ایک کر کے فرمایا کہ امام نگراں ہے، ہر شخص نگراں ہے، عورت نگراں ہے، اور عورت بھی اپنے گھر کے اندر کی نگراں ہے، وہ یہ مسئولۃ عن رعیتہ، اس کو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امام نگراں ہے، اس کو اس کے ماتحت کے لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگراں ہے اور اس کو اپنے اس کے ماتحتوں کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ تو آپ غور کیجئے کہ نماز روزے، ایک بات اور بتلاؤں میں، قیامت کے دن جو سوالات ہوں گے، کہ یہ سوال آپ جب تک اس سوال کا جواب نہیں دیں گے آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ دوسرا سوال کیا ہوگا؟ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ فی الدماء، دوسرا سوال ہوگا، دیکھ لیجیے معاملات کی بات آگے، حقوق کی بات۔ اگر آپ نے کسی کو قتل کیا ہوگا تو آپ سے پہلا سوال ہوگا۔ تو ایک سوال کا، ایک پہلا سوال ہو رہا ہے عبادت کا اور دوسرا سوال ہو رہا ہے حقوق و معاملات کا۔ لا تزول قدم عبد یوم القیامۃ حتى لا يسأل عن خمس، عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن ماله من اين اكتسبه فيما انفقه، وماذا عمل فيما علم۔ آپ جب غور کریں گے، بغیر ترجمے کے آپ جب غور کریں گے تو تمام تر باتوں کا تعلق حقوق و معاملات سے ہے۔ اس لیے میرے بھائی، عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق و معاملات پر ہماری گہری نظر ہونی چاہیے، ورنہ صرف عبادات سے ہمارا کام ہونے والا نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ لیجیے قرآن پاک کی آیت جو میں نے خطبہ مسنہ کے بعد پڑھی تھی، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کے لیے نہ تو کوئی دوست ہوگا اور نہ تو کوئی سفارش کرنے والا ہوگا جس کی بات مانی جائے۔ قیامت کے دن ہم اور آپ پریشان حال ہوں گے، جناب محمد رسول اللہ خود سفارش کریں گے،
اور ہم اور آپ میں سے جو پرہیزگار لوگ ہوں گے وہ کچھ لوگوں کے بارے میں سفارش کریں گے. الگ الگ طور پر دلائل ہیں. لیکن اگر کوئی شخص دنیا کے اندر ظالم ہوگا, ظلم کرنے والا ہوگا, تو اس کا کوئی سفارش نہیں ہوگا. اچھا ظلم ہوتا کیسے ہے؟ ظلم کی کیا اقسام ہیں؟ آپ نے اپنے والدین کے حقوق کو ادا نہیں کیا ہے تو ظالم, بیوی کا حق نہیں ادا کیا تو ظالم, آل اولاد کو پڑھایا لکھایا نہیں تو ظالم, آپ نے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کی تو ظالم, ماں بہن بیٹی غریب ایتام مساکین رشتہ دار غیر رشتہ دار مسلم غیر مسلم حتیٰ کہ جانوروں تک کے حقوق کو آپ نے ادا نہیں کیا تو ظالم, آپ نے ناحق کسی کو گالی دیا تو ظالم, آپ نے کسی کے مکان زمین پراپرٹی پر قبضہ جمایا تو ظالم, آپ نے کسی سے پیسہ لیا تھا کاروبار کرنے کے لیے, آپ لے کر کے بیٹھ گئے دیے ہی نہیں, اور اس حد تک آپ نے لیا کہ آپ مقروض بھی ہیں, ادھر باقی ادھر باقی کدھر باقی جدھر جاؤ ادھر باقی, آجا بھائی پیسہ سمیٹا چلے گئے حج کرنے کے لیے. ظالم. کہا جاتا ہے کہ جیسے قربانی کرنے کے لیے جانور بے عیب ہونا چاہیے, ویسے قربانی کرنے کے لیے پیسہ بھی بے عیب ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اگر ایک شخص حج کرنے کے لیے جا رہا ہے تو حج مقبول کے لیے, وہ حج جو آپ کا حج قبول ہو جائے, حج کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی چیز چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ آپ کا پیسہ درست. آپ قرض دار ہیں, کیا ضرورت پڑی تھی کہ جائیں گے اور اس کے بعد میں ٹوپی لائیں گے, رس ملائی لائیں گے, اور اس کے بعد میں 2-4 کھجور بانٹیں گے, اس کے بعد میں پانی دیں گے ایک بوتل, اور حاجی صاحب کا لیبل لگ جائے گا. ضرورت کیا تھی بھائی؟ قرض کی ادائیگی ہو نہیں پا رہا ہے, کوئی یہاں پکڑ رہا ہے, کوئی گھر میں پکڑ رہا ہے, کوئی آفس میں پکڑ رہا ہے, کوئی اس مسجد میں پکڑ رہا ہے, کوئی اس مسجد میں پکڑ رہا ہے, کوئی گھر سے باہر پکڑ رہا ہے, کوئی کہیں پکڑ رہا ہے. کیا ضرورت پڑی تھی حج کرنے کے لیے جانے کے لیے؟ رشتہ دار کا بھی لے لیا, غیر رشتہ دار کا بھی لیا, جس کو جانتا ہے اس سے بھی لیا, جس کو نہیں جانتا تھا اس سے بھی لے لیا. اور زیادہ بولو گے تو پھر عمرہ کرنے چلے جائیں گے, 15 دن کے بعد ملیں گے. اور زیادہ بولو گے 1 ہفتے کے لیے جماعت جمعیت پہ کہیں چلے جائیں گے, پھر جاؤ ڈھونڈتے رہو. کیا ضرورت ہے میرے بھائی؟ تو یہ ظلم ہے. اور اللہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر کیا فرمایا؟ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. ظالموں کے لیے نہ تو کوئی دوست ہوگا, حمیم ہوتے ہیں گہرے دوست کو بولتے ہیں, اور نہ کوئی سفارشی کرنے والا ہوگا, سورش لگانے والا ہوگا. اللہ یہ بڑا اچھا بندہ ہے, اس کی بخشش فرما دے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظالم کی بخشش نہیں فرمائیں گے, ظالم کی بخشش کے لیے سفارش نہیں کریں گے. اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں. آپ دیکھ لیجیے پیارے رسول کا فرمان ہے, لعن اللہ من غیر منار الارض. یہ کہاں کی روایت ہے؟ صحیح مسلم کی. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی. اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو زمین کے نشان کو بدل دے. ابھی دھان کی روپائی گاؤں میں چل رہی ہے, اور ہماری کالونی میں دوسری کالونی میں مکانات بن رہے ہیں. جب آدمی کا جو حد ہے, جب دیوار توڑا تو بغل والا بنا نہیں تھا, پلاٹ بھی خالی تھا, کھسکا دیا ایک بالش, ادھر یہاں سے ہے, یہاں سے ہے, اور بنا لیا. جناب محمد رسول اللہ کا فرمان, لعن اللہ من غیر منار الارض. دھان کی روپائی ہو رہی ہے گاؤں میں, جانتے بھی کیا ہوگا؟ وہاں جانور لے جاتے ہیں, ٹریکٹر لے جاتے ہیں, پہلے کھیت کو جوتنے کے بعد میں لیوا کیچڑ کی طرح سے بنانے کے بعد میں پھر روپائی ہوتی ہے. اب کدال اٹھائے گا, چھانٹ کر کے دوسرے کی زمین میں اٹھا کے, جو مڈیر ہوتا ہے, منار کہتے ہیں دیہاتی لفظ میں, ہمارے یہاں کے الفاظ میں میڑ, منار, مڈیر, حد. جو حد ہے, آپ مکان بنا رہے ہو تو دوسرے میں کر دیجیے, حد آپ نے پار کر دیا. آپ کی زمین ہے تو مڈیر کو چھانٹتے ہیں گاؤں میں, اور کچھ لوگ میڑ چھانٹنے کے لیے وہ چاندنی رات میں نکل جائیں گے, اور کچھ لوگ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں داڑھی واڑی میں جھاڑنے واڑنے کے بعد پھر اس کے بعد میں میڑ چھانٹنے کے لیے نکلیں گے, کدال اٹھائیں گے جا کر کے. تو جناب محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ من غیر منار الارض. یہ ظلم ہے. آپ کی جو زمین نہیں ہے اس پر آپ لے لیجیے, رسول کا فرمان ہے, مسلم کی روایت ہے, من ظلم قید شبر من الارض. بخاری کی روایت ہے, عائشہ کی راویہ,
کے برابر بھی زمین اگر کسی نے ناجائز طریقے سے قبضہ جما لیا تو وہ کہو من سبع ارضین، ساتوں زمین کا طوق اسے پہنایا جائے گا، کون پہن پائے گا؟ اور آپ دیکھ لیجئے من ادعا ما لیس لہ فلیس منا، کچھ لوگ مقدمہ ٹھونک دیتے ہیں، وقت بہت، آپ کی پراپرٹی نہیں، ظلم ہے، لیکن آپ جائیں مقدمہ ایسا لگائیں کہ مکان نمبر ہی چینج کروا دیں۔ میں بہت پہلے بولا تھا اس بارے سے، ایسا مقدمہ لگائیں کہ وہ جو پہلے والی فائل ہے مکان نمبر کی، اس کو ہٹا کر کے دوسرا لگا دو، مکان نمبر ہی چینج کروا دو۔ من ادعا ما لیس لہ فلیس منا وليتبوأ مقعده من النار، پیارے رسول کا فرمان ہے جس نے کسی چیز کا دعویٰ کیا، ایسی چیز کا جو اس کا نہیں ہے، دکان آپ کی نہیں ہے، مکان آپ کا نہیں ہے، زمین آپ کی نہیں ہے، پلاٹ اور فلیٹ آپ کا نہیں ہے، لیکن یہ انڈیا ہے، اتنا لوچا یہاں ہے، جس کی ہاتھ ڈنڈا، جس کے ہاتھ کہتے ہیں نا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو سوٹا لے کر کے دوڑا دے اسی کا ہو جاتا ہے، جو پیسہ دے کر کے مقدمہ جیت جائے اسی کا ہو جاتا ہے۔ لیکن پیارے رسول کا کیا فرمان ہے؟ من ادعا ما لیس لہ فلیس منا وليتبوأ مقعده من النار، جس نے کسی ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کا نہیں ہے تو اپنا وہ ہم میں سے نہیں اور اپنا ٹھکانہ وہ جہنم میں بنا لیا۔ تو دنیا میں تو آپ کے پاس 2 3 4 مکانات کے ساتھ ساتھ 100 گز کا اور مل جائے گا جو آپ کا نہیں ہے قبضہ جما کر کے، لیکن آپ کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا امت مسلمہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جناب محمد رسول اللہ کے راستے سے کوئی تعلق نہیں ہے، پیارے رسول کی دی ہوئی ضابطوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیجیے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی کہ آپ جہنم میں جاؤ گے، اگر کوئی شخص جو اس کا سامان نہیں ہے، اگر اس نے دعویٰ ٹھوک کر کے مقدمہ جیت کر کے لے لیا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، اس لیے ڈرنا چاہیے۔ اور آپ دیکھ لیجئے میرے بھائی، جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو شخص دنیا کے اندر کوئی پریشان حال ہے، مسلمان ہے، پریشان حال ہے، اس کی تکلیف کو دور کیا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کرے گا۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَىٰ مُسْلِمٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جس شخص نے کسی تنگ دست انسان پر آسانی برتی، آپ سے لے لیا تھا، دینے کا پختہ ارادہ ہے لیکن دے نہیں پا رہا ہے، وقت مانگ رہا ہے، آپ آسانی برتیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ آسانی برتے گا۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو شخص کسی مسلمان کے گناہ کو، اس کو گناہ کرتا ہوا پا گیا، بالکل دیکھ لیا لیکن اس پر پردہ ڈال دیا، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی اس وقت تک مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ تو آپ غور کیجیے کہ حقوق و معاملات کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں آج حالات یہ ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے سنا ہے، متفق علیہ بلکہ روایت ہے، آپ نے ایک بار نہیں کئی بار آپ نے زندگی میں سنا ہے کہ بنی اسرائیل کا شخص، حقوق و معاملات کتنا اہم ہے۔ وہ 3 لوگ جو غار میں پھنسے تھے، ان میں سے ایک ایسا شخص تھا کہ مزدوری طے ہو گئی کہ اتنا چاول تجھے دوں گا۔ شام کو جب کام کر کے فارغ ہوا، وہ چاول جب دینے لگا، کہا بھائی جتنا ہمارا معاملہ ہوا تھا اتنا دے نہیں رہے ہو، میں لوگا لے اپنا لے رکھ لے، میں جا رہا ہوں، چلا گیا۔ کافی زمانے کے بعد میں ضرورت مند ہوا وہ کہ جاؤں، اچھا فلاں جگہ میرا باقی چاول لے لیتا ہوں، آیا تو اس چاول کو بیچ کر کے یا اس چاول کے ذریعے استعمال کر کے بیچ باچ کر کے اس نے کام شروع کیا۔ گایوں کا ایک بڑا ریوڑ ہو گیا اور گایوں کو چرانے والا بھی ہو گیا، یعنی ریوڑ اور ریوڑ کو چرانے والا بھی ہو گیا۔ آیا وہ مزدوری مانگنے کے لیے، کافی زمانے کے بعد میں کہا ہماری مزدوری دے دیجئے۔ اس نے کہا یہ گایوں کا ریوڑ اور یہ چرواہا یہ سب تیرا ہے، لے جا۔ کہا یار مذاق کیوں کر رہے ہو بھائی؟ کہا نہیں میں بتا رہا ہوں یہ تمہارے چاول سے ہی کا نتیجہ ہے، اسی سے ہم نے کاروبار کیا ہے، اور ہمارا آپ کا معاملہ کیا، اوتوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف فارقہ، مزدور کی مزدوری کو اس کا پسینہ سوکھنے سے قبل دے دو۔ ہم پسینہ سوکھنے نہیں، جب تک 100 مرتبہ دوڑا نہیں دیں گے تب تک دیں گے نہیں، یہ ہمارے حالات ہیں۔ جب تک آپ کے گھر پہ 10 مرتبہ مانگنے آئے گا نہیں تب تک دیں گے نہیں۔ جب تک آپ مسجد کے باہر یا کالونی میں کسی گھر کے باہر بوال نہیں ہوگا، جب تک جھگڑا اور لڑائی نہیں ہوگی، جب تک آدمی مزدوری نہیں دیتا ہے۔ اور آپ یہ تصور کیجئے کہ اس مزدوری کو لے کر کے اس شخص نے کاروبار کیا، گایوں کا ایک ریوڑ ہو گیا، بغیر چاہتا تو بھائی جتنا تھا اس سے، اب تو مالدار ہو گیا تھا وہ اسی سے، وہ چاہتا تو جتنی مزدوری طے ہوئی تھی اس سے 2 4 گنا دے دیتا، بولتا لے جاؤ، لیکن اس نے گایوں کا ریوڑ
اور اس کے ساتھ ساتھ چرواہا سمیت دے دیا میرے بھائی. ایسا ہمیں بننا چاہیے. ایک حدیث سنانے کے بعد بات ختم کر دے رہا ہوں، ورنہ میرے بھائی پھر بات تھوڑا سا اتنی جان نہیں پیدا ہو پائی. دیکھیے بڑی اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہیں، میں نے درس میں پیش بھی کیا ہے. کہتے ہیں اتدرون مل مفلس، کیا تم جانتے ہیں مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا مفلس ہم میں سے وہ شخص ہے من لا درہم له ولا متاع، جس کے پاس نہ تو روپیہ پیسہ ہو، نہ تو دھن دولت، زمین پراپرٹی نہ، وہ مفلس ہے. یعنی غریب وہ شخص ہے. بھیا مکان نہیں تو غریب ہے، پیسہ نہیں تو غریب ہے. کہا نہیں، ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ، میری امت کا مفلس قلاش غریب تونگر فقیر وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آئے گا بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، نماز پڑھا ہوگا، روزہ رکھا ہوگا، زکوٰۃ دیا ہوگا، مطلب صدقہ خیرات، تمام تر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کے بعد آیا ہوگا. نماز بھی پڑھا ہوگا، روزہ بھی رکھا ہوگا، زکوٰۃ بھی دیا ہوگا، سارے حقوق اللہ سب کر کے آیا ہوگا. ویاتی قد شتما ھذا، گالی ان کو دیا ہوگا، قذف ھذا، ان پر غلط الزام لگایا ہوگا، واکل مال ھذا، ان کا مال کھایا ہوگا، وضرب ھذا، ان کو مارا ہوگا، وسفک دم ھذا، ان کا خون بہایا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب عدل کی کرسی پر جلوہ گر ہوگا تو حقوق و معاملات، دیکھیے آپ نماز اللہ کا حق ادا کر کے آپ آئے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے گالی دی ہے، یہ اس کا آپ نے حقوق و معاملات میں آپ نے کوتاہی برتی ہے. غلط الزام لگائے، آپ نے حقوق و معاملات میں کوتاہی برتی ہے. آپ نے لے لیا دیا نے، حقوق و معاملات میں کوتاہی برتی ہے. ناحق آپ نے کسی کو ستایا ہے، آپ نے گالی دیا ہے یا مارا پیٹا ہے، قتل کیا، حقوق و معاملات میں کوتاہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی پر جلوہ گر ہوگا، کیا کرے گا؟ فیوتا ھذا من حسناتی وھذا من، میں نے ان کو گالی دی، میں نے ان کو برا بھلا کہا، میں نے ان پر غلط الزام لگایا، میں نے ان کا لے لیا دیا نہیں، تو میری نیکیاں کچھ ان کو دے دی جائے گی، کچھ ان کو دے دی جائے گی، کچھ ان کو دے دی جائیں گی. تو حالات یہ ہوں گے کہ کچھ لوگوں کے پاس نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی، دینے کے بعد بھی کچھ نیکیاں بچ جائے گی، اور کچھ لوگ ہوں گے کہ نیکیاں برابر سرابر معاملہ ہو جائے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ يُجْزَى مَا عَلَيْهِ، بس اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی فیصلہ ہونے سے پہلے، یعنی اتنے لوگوں کو ہم نے گالی دی، اتنے لوگوں کا ہم نے لے لیا، اتنے لوگوں کو ہم نے نہیں دیا، قرض لے لیا تو دیا ہی نہیں، لے لیا ہم حج عمرہ پر عمرہ کرتے جانے لیکن دے نہیں رہے ہیں، کاروبار بڑھاتے جانے، کھا پی رہے ہیں، اچھے سے اچھا مستی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جس کا لے لیا اس کو دے نہیں رہے ہیں. تو فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، بس اگر اس کی نیکیاں ختم ہوگی قبل أن يُجْزَى مَا عَلَيْهِ، اس کا فیصلہ بھی ہوا نہیں ہے، جو اس کے اوپر تھا ابھی ہوا نہیں ہے. اُخِذَ خَطَايَاهُمْ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ جس کو گالی دیا، جس کا لے لیا دیا نہیں، جس کو مارا پیٹا، جس پر قبضہ جمایا، جس کے مکان زمین پر، تو اس کے گناہوں کو لے کر کے ہمارے اوپر ڈال دیا جائے گا، پھر اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے میرے بھائی، بالکل سچی اور صاف ستھری بات. تو میرے احباب، میرا موضوع کیا تھا؟ عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق و معاملات کی بھی پرواہ کیجیے، ورنہ صرف عبادات سے معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے، یا صرف معاملات سے بھی معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے. عبادات اور معاملات دونوں کو آپ متوسط درجے میں لے کر کے چلیے، کسی بھی طرف افراط و تفریط نہ رہے، تب آپ کو کامیابی ملنے والی ہے، ورنہ نہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو سننے اور سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، تمام تر عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی حقوق و معاملات میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں صف اول میں لا کر کے کھڑا کر. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم تیرے حقوق کی ادائیگی کر رہے ہیں تو میرے مالک بندوں کے حقوق کی بھی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم تجھ کو خوش کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں تو میرے مالک جو ہمارے ارد گرد جو ہمارے رشتہ دار، والدین، اعزا، اقارب جو ہیں، اپنے پرائے ہیں، میرے مالک ان کو بھی ہمیں خوش کرنے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.